بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری جلوی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات واسطے محترم سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو بیان کیتا سی اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش تو 50,000 سال پہلے اپنے عرش تے ایک جملہ لکھیا سی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔
اس ضمن چ کئی چیزاں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر زیر بحث آئیاں، اب چند ایک چیزاں انشاءاللہ آج عرض کرا گا۔ اس نیت جذبے اور ارادے دے نال اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ توجہ میری طرف ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کو لو غلطی ہوئی اور شیطان نے بھی غلطی کی تھی، اور ان دونوں غلطیاں دے اندر فرق کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیطان اپنی غلطی تے آکڑ گیا اور ڈٹ گیا، اعتراف کرنے دی بجائے اپنی غلطی دا دفاع کرن لگ پیا، اور بار بار دفاع کردیا وہ کہہ رہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کرا، میں آدم نالوں بہتر ہاں، مینوں اگ تو بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی تو بنایا ہے، تو میں سجدہ کیوں کرا۔ یعنی اپنی غلطی دا اعتراف کرنے دی بجائے اپنی غلطی دا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اس دے مقابلے تے آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام نے بجائے غلطی دے دفاع کرن دے عاجزی انکساری دا مظاہرہ کیتا، اور اپنی غلطی دا اعتراف کر کے اللہ دے حضور انکساری اور عاجزی والی دعا کیتی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے، اگر تو معاف نہ کیتا تو اسی خسارہ پانے والے ہو جاؤ۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اعتراف کیتا، عاجزی انکساری دا مظاہرہ کیتا، تو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی نہیں کیتا بلکہ ایک قاعدہ بنا دیتا کہ جو بندہ بھی اپنی غلطی تو بعد عاجزی دا مظاہرہ کرے گا، غلطی دا اعتراف کر کے میرے حضور جھک جائے گا، میں اس کو معاف کر دیا۔ اور اس دے نال نال اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہن تسی میرے اس گھر چو اس جنت چو باہر نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور فرمایا کہ میری ایک ہدایت آئے گی میرے مخصوص بندیاں دے ذریعے، اور جو بندہ میری اس ہدایت پہ عمل کرے گا وہ دوبارہ اس گھر کے اندر واپس آ جائے گا۔ معافی تہاڈی قبول ہے، لیکن اس گھر کے اندر دوبارہ آن واسطے شرط یہ ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنا ہوئے گی۔ اور فرمایا وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یاد رکھنا، شیطان تہاڈا دشمن ہے جس نے اپنی دشمنی جنت کے اندر بھی پوری کیتی ہے، اور دنیا سے بھی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا پیچھا کرے گا، اس کو بچنا ہے۔ اور میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے تو دوبارہ تسی اس گھر کے اندر آ جاؤ گے۔ تو دیکھیے یہ ایک جلا وطنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت جو نکال دیتا، یہ جلا وطنی ہے، اور جلا وطنی کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ جلا وطنی کے اندر کوئی سکون کی زندگی نہیں گزارتا۔ جس کو جلا وطن کر دیتا جائے، کوئی انسان پل پل سے کوشش کرتا ہے کہ کتے خلاصی مل جائے اور میں دوبارہ اپنے وطن لوٹ جاؤں۔ تو اس جلا وطنی کے اندر آدم علیہ السلام نے بھی کوشش کی تھی، آدم علیہ السلام تو بعد آن والی امتوں نے بھی کوشش کی تھی، اور
آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر کئی امتاں نے اور ہر امت نے دوبارہ اس گھر جان واسطے کوشش کی تھی اور کئی امتاں اپنے اس گھر جان واسطے ہزارہ سال لگ گئے کئی امتاں 800 سال لگ گئے کئی امتاں 500 سال لگ گئے کئیاں سینکڑیاں سال لگ گئے اور اس امت تے اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی انعام ہے کہ اس امت کی ٹوٹل زندگی 60 تو 70 سال ہے 60 اور 70 سال کے عرصے کے اندر ہی یہ امت دوبارہ اپنے گھر واپس جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس امت دیاں عمرہ تھوڑیاں نے، اس امت دیاں عمرہ تھوڑیاں نے اور اجر زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ عمرہ تھوڑیاں نے اور اجر بہت زیادہ ہے. عمر دا زیادہ ہونا، یہ دنیا کوئی سکون دی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام اور راحت دی جگہ نہیں ہے، دکھاں دی اماجگاہ ہے دنیا. اگر دنیا سکھ دی جگہ ہوندی، دنیا راحت دی جگہ ہوندی تو سب تو زیادہ عمر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوندی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر تھوڑی ہے، 63 سال. توجہ میرے وال کرو، یہ نہیں چلتا تو رہن دو، آواز آ رہی ہے. 63 سال آپ علیہ السلام دی عمر ہے اور یہ دنیا دکھاں دی جگہ ہے، تکلیفاں دی جگہ ہے، راحت دی جگہ نہیں ہے. ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان جس جگہ تے رہندا ہے اس جگہ نال مانوس ہو جاتا ہے، محبت پی جاتی ہے. ایک فطرتی اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان جس جگہ تے جاتا ہے مانوس ہو جاتا ہے. مثال دے طور پہ دیکھیے، ایک شخص ہے وہ ایئر کنڈیشن استعمال کر رہے ہیں، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، باہر بہت زیادہ گرمی ہے، اس کے گھر بھی اے سی ہے، اس کی گاڑی چ بھی اے سی ہے، اس کے دفتر چ بھی اے سی ہے، اس کے کاروبار چ بھی اے سی ہے، جس مسجد جانا مسجد چ بھی اے سی ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، بڑی سکھ دی زندگی گزار رہا ہے. لیکن اچانک پھور آندا ہے کہ تیرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، فوراً اکھاں چ آنسو آ جاندے. کیوں؟ کہ دنیا دکھ ہے، دنیا مصیبت دی جگہ ہے، دنیا پریشانی دی جگہ ہے. اگر دنیا راحت اور سکون دی جگہ ہوندی تو سب تو زیادہ عمر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس امت تے انعام کیتا ہے کہ اس امت دیاں عمرہ تھوڑیاں نے، اجر میں زیادہ رکھ دیتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا انعام ہے. دنیا راحت دی جگہ نہیں ہے. کہ ایک بادشاہ گزریا ذوالقرنین بادشاہ، جس نے بڑی بادشاہی کی ہے مشرق تو لے کے مغرب تک، اور اس کا جو گھر سی مسکن سی گھوڑے دی پیٹھ، ہر وقت گھوڑے دی پیٹھ تے رہندا ہے. ایک دن اچانک اس طرح ہویا کہ گھوڑا پھسلیا اور وہ گھوڑے تو نیچے گر گیا، چوٹ لگ گئی. فوراً اپنی ماں نو لکھیا کہ بڑیاں تکلیفاں آئیاں، میرے لیے دعا کر. ماں رو لگ پیے اور ماں نے ایک شرط لگا دی تھی کہ میں کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں، میرا کھانا پینا بند جتنی دیر تک میرے بیٹے نو راحت نہیں ملتی. بیٹے نو پتہ چلیا کہ ماں اس طرح دی قسم کھا چکی ہے تو فوراً لکھیا، ماں اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا دے اندر تیرا بیٹا ہی دکھی ہے باقی سب سکھی نے تو تیری بات غلط ہے، تیری بات غلط ہے. یہ دنیا دکھاں دی اماجگاہ ہے، تکلیفاں دی. کسی نو کوئی دکھ ہے، کسی نو کوئی تکلیف ہے، کسی نو کوئی پریشانی ہے. ہر بندہ پریشانی دے اندر مبتلا ہے. کیوں؟ دنیا امتحان دی جگہ ہے، دنیا ابتلا دی جگہ ہے، دنیا تکلیفاں دی جگہ ہے. اور دنیا ایک مرحلہ ہے جس نو گزار کے اسی راحت اور سکون والی زندگی دے اندر جانا ہے. اور دیکھیے یہ اللہ دا انعام ہے کہ اس امت دیا عمرہ تھوڑیاں نے اور اجر اللہ نے زیادہ رکھا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، انسان نے خرچ کرنا ہے، خرچ اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، اور خرچ کرن دا اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا. اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے نے، فرمایا مثل الذین یونفقون اموالہم فی سبیل اللہ
कमसल हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया कि एक बंदा खर्च करता है अल्लाह के रस्ते एक दाना खर्च करता है, एक दाना, और उसको अल्लाह कितना बढ़ाता है। फरमाया कि खर्च करने वाले तेरी मिसाल इस तरह है जिस तरह एक ज़मींदार एक काश्तकार ज़मीन के अंदर एक दाना बीजता है और फिर अल्लाह ताला उस दाने को 7 सिट्टे निकालता, 7 सिट्टे, और फरमाया कि फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, फिर अल्लाह हर सिट्टे के अंदर 100 दाना पैदा कर देता है, 100 दाना। खर्च एक कीता है, बोया एक है तो अल्लाह ने 700 अता कर देता। फरमाया मेरी उम्मत दा इस उम्मत दा कोई बंदा मशरक च रह रहा या मगरब च रह रहा है, 1 रुपया अल्लाह के रस्ते से खर्च करेगा, अल्लाह ताला 700 का सवाब अता कर दे। अल्लाह 700 दा अमल थोड़ा है, अजर ज़्यादा है। ये इनाम है अल्लाह ताला दा इस उम्मत से। क्यों? अल्लाह ताला फरमा रहे इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब है। इस उम्मत से मैं बड़े इनामात कीते, 1 रुपया खर्च किया अल्लाह 700 वापस कर रहे हैं, बल्कि 700 ही नहीं, अल्लाह फरमा रहे वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह तुहाडी इखलास नूं देखता है, तुहाडी नीयत को देखता है। जिस दी नीयत अच्छी है, इखलास नाल खर्च कर रहा, मैं अल्लाह 700 तो कई और गुना भी बढ़ा सकता। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। अमल थोड़ा है, अजर ज़्यादा है। देखिए एक हदीस के अंदर आंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा चो निकले, एक सफ़र ते जा रहे हैं, वादियाँ चो गुजर होया, बच्चे खेल रहे हैं और लोगों ने पूछा काफिला किस दा? एक देहाती आगे आया, पूछ रहे काफिला किस दा? कहने लगे काफिला मुसलमाना दा, इसका अमीर है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अमीर है। वो बंदा मुसलमान होया, पूछ रहा कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फलां है मोहम्मद। दौड़ के गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घोड़े की लगाम नूं पकड़ लिया और लगाम नूं पकड़ के की कहंदा इंदा दुल्लानी अला अमलिन, दुल्लानी अला अमलिन, ए अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बतलाइए युकर्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार, जो मैनू जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम तो दूर कर दे। अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस देहाती की तरफ देखा और उस तो बाद अपने काफिले की तरफ देखा और काफिले ने मुखातब करके फरमाया फ़क़द हुदिया, फ़क़द हुदिया, ऐ मेरे साथियों ये बंदा हदायत पा गया। या रसूल अल्लाह किस तरह हदायत पा गया? इसने सवाल किया बस, फरमाया इसके सवाल के अंदर इसकी सोच का पता चल रहा है कि इसकी सोच की है। इंसान अच्छी सोच न थोड़ा अमल करे, अल्लाह ताला साहब का गुनाहों नूं भी नेकियां बढ़ा दे। ये अल्लाह का इनाम है इस उम्मत पे, अमल थोड़ा और अजर ज़्यादा। साबका उम्मता ने इतना अजर हासिल करने वास्ते 1000 साल लगाए, 1000 साल, और 1000 साल के अंदर भी साबका उम्मता इतनियां नेकियां जमा नहीं कर सकियां जितनियां नेकियां ये उम्मत 60 और 70 साल की ज़िंदगी के अंदर इकट्ठियां कर रही। ये अल्लाह ताला का इनाम है। और देखिए कितना इनाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाया मन सामा यौमन इब्तिगा अल्लाह ताला बअदल्लाहु मिनन नारी 70 खरीफा। फरमाया कि जेड़ा बंदा अल्लाह के रास्ते च 1 रोज़ा रखता है 29 थी नहीं। फरमाया मन सामा, जिस बंदे ने 1 रोज़ा रखा इब्तिगा अल्लाह ताला, अल्लाह की रजा वास्ते, एक जेड़ा बंदा है जिसने 1 रोज़ा रखा है ये वो बंदा है जेड़ा गुनाह कर करके जहन्नम के किनारे पे पहुंच चुका है। आज अल्लाह की रजा वास्ते सिर्फ 1 रोज़ा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बअदल्लाहु मिनन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला इनू 1 रोज़े के बदले जहन्नम तो 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देगा। 1 रोज़ा, शर्त है इब्तिगा अल्लाह, अल्लाह की रजा वास्ते रखा, अल्लाह की खुशनुदी वास्ते रखा 1 रोज़ा। और जो पूरे 29 रख ले, पूरे 30 रख ले, उसकी क्या शान है, क्या मुकाम है। शर्त है कि अल्लाह की रजा ही रखे।
شرط یہ ہے کہ اپنے روزے نو پکیزہ بنائے، شرط یہ ہے کہ روزے نو صاف ستھرا کرے، شرط یہ ہے کہ روزہ رکھ کے چگلی غیبت تو بچے، جھوٹ تو بچے، کم تولنے تو بچے، جعلی بولی تو بچے، دھوکے اور فراڈ تو بچے، اپنے گاہکاں نوں نقصان دین تو بچے، انصاف کرے، عدل کرے، روزے دی حفاظت کرے، تو ایک روزہ 70 سال دی مسافت تک بندے نو دور کر رہا ہے، اور جو 30 رکھ لے اللہ تعالیٰ دیا رحمتیں اتنیاں ہے کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ ان رحمتی وسعت غضبی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تو آگے نکل چکی۔ یہ ہے امت دی عمرہ تھوڑیاں اجر زیادہ ہے، اللہ دا انعام۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک ذرے دے برابر بھی اگر نیکی کیتی ہے تو سامنے آئے گی، ایک ذرے دے برابر بھی اگر برائی کیتی ہے تو سامنے آئے گی۔ اللہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا انسان ایک غلطی، انسان نیکی دا ارادہ کردا، فرمایا انسان نیکی دا ارادہ کردا، اللہ فرماندے فرشتے دے نامہ اعمال چ نیکی لکھ دے، یا اللہ اس نے کیتی نہیں ہے، فرمایا اس نے ارادہ کر لیا لکھ دیو، نیکی دا ارادہ کیتا ہے لیکن ارادہ ترک ہو گیا، اس نے نیکی کیتی نہیں، یا اللہ اس نے کیتی نہیں ہے، فرمایا نہیں کیتی تے رہن دیو، جو تسی ارادے دا ثواب لکھ دیتا ہے اس نو نہیں مٹانا، اس نو نہیں مٹانا، اے اس امت انعام، اس نو نہیں مٹانا۔ اور دوسری طرف انسان نے برائی دا ارادہ کیتا، برائی دا، یا اللہ اس نے برائی دا ارادہ کیتا ہے لکھ دیے، فرمایا نہیں لکھنا، یہ ہے انعام اللہ دا اس امت تے، نہیں لکھنا۔ تھوڑی دیر تو بعد اس نے اپنے ارادے کے مطابق برائی کر لی، یا اللہ برائی کر لی اس نے لکھ دیے، فرمایا نہیں لکھنا۔ کیوں؟ فرمایا 6 گھنٹے تک انتظار کرو، 6 گھنٹے تک، اگر 6 گھنٹے دے اندر اس نے توبہ کر لی تو پھر نہیں لکھنی، اگر 6 گھنٹے تک اس نے توبہ نہ کی تھی تو پھر ایک کی ہی لکھنی ہے، ایک کی ہی، اللہ پھر ایک کی لکھنی۔ نیکی ارادہ کیتی نہیں ہے تو فرمایا ایک لکھ لو، یا اللہ اس نے ارادے کے مطابق کر لیے، فرمایا ہن 10 لکھ دے، نیکی ایک کیتی، فرمایا 10 لکھ دے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تو آگے ہے۔ یہ ہے اس امت انعام، اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے، انعام کر رہے۔ اور دیکھیے کتنا انعام، عمرہ تھوڑیاں اجر زیادہ، کتنا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں نے کیا کہ جمعے دا دن لے لو، نہیں سانو نہیں چاہیے، کئی امتوں نے جمعے دا دن پیش کیتا، امتوں نے جمعے دا دن قبول کرن تو انکار کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دے دن کو قبول کیتا، جمعے دے دن، اور یہ اجر کتنا ہے؟ سنیے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم دا فرمان، فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغى کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صیامها وقیامها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، وغسل اچھے طریقے نال غسل کرتا ہے، وبکر جلدی جلدی غسل کر لیندا ہے، ومشا اور اپنے کاروبار چھڈ کے مصروفیات چھڈ کے اول ٹائم چ مسجد دے اندر آ جاندا ہے، اول ٹائم جو مسجد چاہتا ہے، ومشا پیدل چلتا ہے، ولم یرکب سواری تے سوار نہیں ہوندا، پیدل چل کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے، کام اینو بھی نے، مصروفیات یہ دی بھی ہے اور مشغول ہے بھی ہے، لیکن آج جمعہ ہے، جمعے دی قدر کر دیا، اس نے اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے، اللہ دا حکم سمجھ دیا، اللہ دی رضا سمجھ دیا، جمعے دا اجر لین واسطے اس نے اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے، کام دندہ چھوڑ دیتا ہے، مسجد دے اندر آیا، ودنا
من الامام امام دے قریب ہو کے بیٹھ گیا ہے, اجے امام آیا نہیں ہے, یہ مقدر چ جو کچھ بھی ہے اس نے نوافل پڑھ لینے, اس تو بعد دعا شروع کر دیتی ہے, اذکار شروع کر دیتے نے, بیٹھا بیٹھا تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے, ادھروں امام آ گیا ہے, ولم یلقا اس نے کوئی اور حرکت نہیں کی تھی, واستمع کان لگا کے خطبہ سن رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها و قیامها. اللہ تعالیٰ اس عمل دی وجہ تو اتنا اجر دے گا, اتنا اجر دے گا جویں کسی بندے نے 1 سال دے روزے رکھ لینے تے 1 سال دیاں تراویاں پڑھ لیاں. کتنا اجر ہے. یہ انعام اس امت ہے کہ اس امت کا کوئی بھی شخص مشرق چ ہے یا مغرب چ ہے, شمال چ ہے یا جنوب چ ہے, اپنی مصروفیات کو ترک کرے اللہ دی رضا واسطے. کئی بندے میں پوچھتا جمعہ نہیں پڑھیا, کہتے یار گڈی آ گئی, گڈی لنگدیا جمعہ لنگ گیا, چھوڑ دو گڈی. ایک گڈی اتارو گے 2000 مزدوری بن جائے گی. اگر 2000 قربان کر کے آ جاؤ گے, 1 سال دے روزیاں دا ثواب اور 1 سال دی تراویاں دا ثواب. زبان نبوت جو گارنٹی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میری بات نہیں ہے, ساری دنیا دی بات غلط ہو سکتی ہے, محمد ذیشان علیہ السلام دی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس واسطے میرے بھائیو انعام ہے اس امت کی اللہ تعالیٰ کا. عمرہ تھوڑیاں اجر زیادہ, قربان کرو اپنی مصروفیات کو صرف جمعے دی خاطر. اللہ فرما رہے جمعہ پڑھ لیا, فَسَوْا إِلَىٰ میری زمین تے پھیل جاؤ, پھیل جاؤ میری زمین تے. وَابْتَغُوا بِفَضْلِ اللَّهِ میرا فضل تلاش کرو, اب روزی تلاش کرو, نکل جاؤ. اللہ دی رضا لی جو بندہ اپنی مصروفیات ترک کر کے آ جائے, اول وقت چاہے امام دے قریب بیٹھ کے جمعہ پڑھے پہلیاں صفحہ دے اندر, اللہ 1 سال دے روزیاں اور 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کرے گا, اور دوبارہ جا کے اپنے کام تے کھڑا ہوگا. جتنی مزدوری پہلے بڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو ڈبل عطا کر دے گا. اللہ قادر ہے, قادر ہے. آؤ تو صحیح. اللہ اکبر. عمرہ تھوڑیاں اجر زیادہ. اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور دیکھیے کتنا اجر فرمایا. آخری عشرہ ہے, آخری عشرہ. اس عشرے دے اندر ایک رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ہے. قرآن بھی عظیم کتاب ہے, جس ہستی تے نازل ہوئی وہ ہستی بھی عظیم ہے, جس رات نازل ہوئی وہ رات بھی عظیم رات ہے. اور وہ رات فرمایا جو بندہ اس رات قیام کر لے, عبادت کر لے, اس کا اجر کتنا ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. فرمائے ایک رات جیڑی ہے, ایک رات جیڑی ہے 83 سال دی عبادت نالوں افضل ہے. اللہ خیر من الف شہر, 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے ایک رات. اس امت دا جو بھی بندہ اس رات نو عبادت کرے, عبادت دے اندر ضروری نہیں ہے نوافل ہی پڑھے, عبادت دے اندر ضروری نہیں ہے تلاوت قرآن ہی کرے, عبادت دے اندر ضروری نہیں ہے کہ اذکار ہی کرے. جو بھی وہ کر رہا ہے رات دے اندر, رات کو جاگ رہا ہے, اگر نوافل دا موقع ہے نوافل پڑھ لے. اگر کوئی درس ہو رہا ہے درس سے شامل ہو گیا, وہ بھی اس کی عبادت ہے. کوئی نصیحت سن رہا ہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر ہے, اذکار کر رہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر ہے. فرمایا جس بندے نے اس رات کا قیام کر لیا تو اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے کہ دنیا دے کیلکولیٹر اگر لکھنا شروع کر, شمار کرنا شروع کر دیں تو شمار کر ہی نہیں سکتے. ایک طرف 83 سال دی عبادت ہے, 83 سال دی, اور انہاں 83 سالاں دی اندر لیلۃ القدر دی عبادت نہیں. دوسری طرف صرف ایک لیلۃ القدر دی عبادت ہے. فرمایا 83 سال دی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر دی عبادت ایک طرف. لیلۃ القدر دی عبادت کا مقابلہ 83 سال دی عبادت نہیں کر سکتا. عمل تھوڑا اجر زیادہ.
اللہ اکبر، دیکھیے کتنا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر موجود نے اور دروازے تے دستخط ہوئی، باہر نکلیاں، دیکھا ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، عورت دے نال دو بچیاں، سوال کیتا اماں جی کئی دنوں تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کھان لی کوئی چیز دے۔ اماں جی گھر گئیاں اور دیکھا کہ گھر دے اندر 3 کھجوراں ملیاں، 3 کھجوراں اماں جی لے کے باہر آئیاں، اس عورت نو دے دتیاں۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دی، دوسری نو دے دی، تیسری خود کھان ہی والی ہے کہ عورتوں نے پھر للچائی نظر نال دیکھا بچیاں نے، تو اس خاتون نے وہ تیسری کھجور بھی آدھی ایک نو دے دی، آدھی دوسری نو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کے بڑیاں حیران ہوئیاں، گھر واپس آئیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمانے لگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک دروازے تے یہ معاملہ پیش آیا اور میں بڑی حیران ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عجبو کی تو اس بات تے تعجب کر رہی ہے، عجبو کی تمرتن ایک کھجور تے تعجب کر رہی ہے، ادخلتها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت نو اس ایک کھجور دے بدلے اپنی جنت عطا کر دی۔ اللہ ادخلتها الجنہ، صرف ایک کھجور جو اس نے اپنے بچے دے منہ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک لقمہ اپنی بیوی دے منہ چ دیندا اللہ انہوں بھی صدقہ بنا دینا، اللہ اس کو بھی صدقہ بڑھا دینا۔ وہ بھائیو یہ شریعت ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک لقمہ اپنی بیوی نو دے رہا ہے جو دی کفالت دے اندر ہے، اس تے فرض ہے، کیوں اس نے کیا ہے کہ مینوں قبول ہے، بھی فلاں دی بیٹی انہیں حق مہر چ قبول ہے، اس نے کیا قبول ہے، قبول کہہ کے اتنے واجب ہو گیا ہے اس کی دوائی بھی لے کے دینا، اس کی خوراک بھی دینا، اس کے کپڑے بھی دینا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی گرمی اور سردی کا خیال رکھنا اس سے فرض ہو گیا۔ یہ اپنے فرض نو ادا کر رہا ہے، لیکن انعام اتنا ہے، فرمایا کیا ایک لقمہ دے رہا ہے میں اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے رہا، اور جو اپنے بیٹیاں نو پال رہا فرمایا میں انہوں بھی صدقے کا ثواب، حالانکہ ذمہ داری ہے، یہ انعام ہے اس امت۔ فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیاں نو پالیا، انہاں دی تربیت کیتی، انہاں دا نکاح کر دیتا، اور پھر انہاں بیٹیاں دی وجہ تو گاہے بگاہے دکھ اور تکلیف بھی آندی رہی، اللہ دی رضا لی صبر کردا رہا، فرمایا کل قیامت والے دن بیٹیاں جہنم دے سامنے دیوار بن جائیں۔ اللہ انعام ہے اس امت، عمل تھوڑا ہے اجر زیادہ۔ کتنا اجر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شاہد الجنازہ، جو بندہ کسی مسلمان دا جنازہ پڑھن لی قبرستان چلا گیا، جو کسی دا جنازہ پڑھن لی قبرستان چلا گیا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس دا جنازہ پڑھیا گیا، فرمایا فلہ قرات، اللہ اس نو ایک قرات ثواب عطا کر دے، ایک قرات ثواب عطا کر دے۔ اور فرمایا ومن شاہدہا، جو بندہ جنازے چ بھی شامل ہویا اور اتنی دیر تک اتنے کھڑا رہا حتی تدفنا، کہ اس دی تدفین بھی کر دیتی گئی اور اس نے قبر تے بھی دعا منگی، فرمایا فلہ قراتان، اللہ تعالیٰ اس نے 2 قراتاں دا ثواب عطا کر دیں دے، 2 قراتاں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل قراتان، قرات کنوں کیا جاندا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الجبلین عظیمین، 2 بڑے پہاڑا جتنا اللہ اس کو ثواب عطا کر۔ اللہ عمل تھوڑا اجر زیادہ، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ دا اس امت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ روزہ اس کو مشقت نہ سمجھو کہ مشقت ہے اسی نہیں رکھ سکتے، گرمی ہے، لو چل رہی ہے، کس طرح روزہ رکھیے، تکلیف ہے، اور روزہ رکھ کے شکوے کرتے ہو، پیاس لگی ہے، آج بھوک لگ گئی ہے، صبح میں سحری نہیں کر سکیا، لیٹ اٹھیا، یہ شکوے مت کرو۔ نہیں سحری کرے تسی 8 پہرے ہی رکھ لیا، کدے لیے رکھیا جے؟ اللہ دی رضا، اجر کدے کو لینا؟ اللہ کو۔ صرف یہی کہو کہ یا اللہ تیری رضا ہے، اگر پیاس لگی ہے ہونٹ سوکے تیری رضا ہے، تیری رضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنگ دے اندر ایک انگلی زخمی ہو گئی، خون بہ رہا، نبی علیہ السلام نے اس طرح بلند کیتا انگلی نو، فرمایا انتی اصبعن، اے انگلی تو ایک انگلی ہے، دمیتی، تیرا خون بہ گیا تو پھر کیا ہوا؟ وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یہ تے دیکھ تو اللہ دے راستے چ کھڑی، اللہ دے راستے چ کھڑی، اگر تکلیف آئی تو اللہ واسطے آئی ہے، اجر بھی اللہ نے دینا، اگر پیاس لگی ہے تو اللہ واسطے برداشت کرو، مت کہو کہ میں اج بڑی پیاس لگی، روزہ بڑا لگا، مت شکوے کرو، یہ اجر بھی بڑا زیادہ ہے۔
اگر 14-15 گھنٹے تم صبر کر رہے ہو اجر بڑا زیادہ اجر. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے دا اجر بھی میں عطا کر. اور کتنا اجر دینا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں بے شمار دے سکتا. اس واسطے میرے بھائیو اپنی اس نیکی کی حفاظت کرو، اس کو چھپاؤ بھی. کئی لوگ ویسے بیچارے ظاہر کرتے رہتے، مینوں اج بڑا روزہ لگا، میں اج رات اٹھیا اینے بجے، رات میں ساری عبادت کرتا رہا، اینے نفل پڑھے. مت کہو اس طرح. نیکی اللہ نے کی، چھپاؤ اپنی نیکی جتنی کیتی ہے. اس سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو قبول فرما. جس طرح حق سے میں حق ادا نہیں کر سکیا، میں کمزور ہاں، یا اللہ جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی میں تیرے حضور حاضر ہو گیا، اپنی بارگاہ قبول کر. آج سے اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. انشاءاللہ عمل تھوڑا بھی اللہ زیادہ بنا دے گا. لیکن اگر اسی فخر کریں گے، روزہ رکھ کے ٹوپی پا لی، رومال رکھ لیا، تسبیح لے کے منڈی پھیر رہے، یہ روزہ رکھیا. وہ تو بولی دا ٹائم میں تسبیح پھرن رہی ہے جی روزہ رکھیا. مت کرو اس طرح، پھر اللہ اجر نہیں دے گا. اپنے عمل کو چھپاؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا دے گا. مت اپنے تشہیر کرو کہ میں اتنی نیکی کی. نہیں، اللہ تعالیٰ دے حضور بڑیاں نیکیاں والے بھی پیش ہوئے، بڑیاں نیکیاں والے. لیکن جدوں نے اپنی نیکیاں تے فخر کیتا کہ اسی اتنی بات کر کے سانو جنت دے، اللہ فرمایا نہیں، میری رحمت تو بغیر جنت نہیں ہے. میرے بھائیو اسی تے باتیں کر ہی نہیں سکے، جو حق ہے اسی ادا ہی نہیں کر سکے. رمضان پورا مہینہ گزر گیا، جو حق سے اسی حق ادا نہیں کر سکے. گڑ گڑاؤ، اکھاں چ آنسو بہاؤ، یا اللہ جس طرح اس مہمان مہینے دی قدر کرنے دا حق سے اسی کمزور ہاں نہیں کر سکے. جسم دے اندر کمزوری ہے، نکاہت ہے، اسی حق نہیں ادا کر سکتے. جس طرح بھی ساڈے کول ہویا اپنی بارگاہ قبول فرما رہے. اللہ عاجزی اور انکساری کو دیکھ کے تھوڑی بات کو بھی بڑا بنا دے گا، کیوں وہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.